وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں قدموں کو ملانا چاہیے یا نہیں؟ دونوں طرح کا موقف نظر آتا ہے، کون سا موقف درست ہے؟ دلائل سے رہنمائی فرمائیں۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے، اس مسئلے میں علماء کے دو قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ پاؤں کو دور دور رکھا جائے گا، یعنی دونوں قدموں کو ملانا نہیں چاہیے، اور اس قول پر دلیل ہے، یہ جمہور علماء کا قول ہے، اور اس پر دلیل حدیث ہے ابو داؤد کی 735 نمبر۔ ابی حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں کہ وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں رانوں کو الگ کر دیتے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نیل الاوطار دوسری جلد میں، فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ، اپنے دونوں رانوں کو الگ کر دیتے۔ کیا مقصد ہے؟ ای فرق بین فخذیہ و رکبتیہ و قدمیہ، وہ اپنے دونوں رانوں کو بھی الگ کر دیتے اور اپنے دونوں پاؤں کو بھی اور گھٹنوں کو بھی الگ کر دیتے۔ اور یہ جو ہے شافعی علماء کا موقف ہے، اور مالکی علماء کا بھی، حنابلہ علماء کا بھی یہ موقف ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع تیسری جلد 407 میں یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ ہمارا موقف ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ پہلا قول یہ ہے کہ پاؤں کو الگ الگ کیا جائے گا، ملانا سنت نہیں ہے بلکہ الگ کرنا سنت ہے، یہ پہلا قول ہے۔ یہ قول ہے حنابلہ علماء کا، شوافی علماء کا، اور دلیل اس پر ابو داؤد کی حدیث ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو ملایا جائے گا، اور یہ معاصرین علماء کا قول ہے، شیخ ابن باز اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا۔ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہ اس کے خلاف ہے، یعنی شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پاؤں کو الگ کرنا سنت ہے، جبکہ شیخ ابن عثیمین اور امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں پاؤں کو ملانا یہ سنت ہے۔ اور دلیل اس پر حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی، کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے ساتھ تھے، تو مجھے جب خیال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے پاس نہیں پایا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں راسن عقبیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں کو کھڑا کیا تھا، اور راسن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملایا تھا، جیسے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ مشکل الاثار میں، اور امام ابن منذر الاوسط میں، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ ابن حبان میں، اور امام حاکم وغیرہ نے مستدرک میں، امام بیہقی نے سنن میں، ان سب علماء نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے شروط کے موافق ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے تلخیص الحبیر میں یہ بات ذکر کیا، اور امام نے ملقن البدر المنیر تیسری جلد میں فرماتے ہیں کہ اسنادہ صحیح ہے، اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے صفت الصلاۃ میں اس کو صحیح کہا ہے، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث پہ باب باندھا ہے۔ تو کل ملا کے اگر اس بارے میں آپ یاد رکھیں کہ دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو حدیث ہے یہ، اور دوسرے نمبر پہ ایک اور حدیث ہے جو کہ صحیح خزیمہ میں ہے، کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان راسن عقبیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کو کھڑا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ملایا کرتے تھے۔ تو امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ان سارے یعنی کہ احادیث کو اور اقوال کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَعَلَى هَذَا فَالسُّنَّةُ فِي الْقَدَمَيْنِ هُوَ التَّرَاصُّ، تو اس مناسبت پر کہ یہ دلائل آپ کے سامنے ہے اور حدیث کی سند بھی آپ کے سامنے ہے، تو سنت یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو ملایا جائے بخلاف الرکبتین والیدین، اور اس کو ہم گھٹنوں پر اور اس کو ہم جو ہے رانوں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارے دلائل وغیرہ سب پڑھنے کے بعد جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاؤں کی جو ملانے والی بات ہے یہ زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس پہ دلائل جو ہے وہ بالکل واضح دلالت کرنے والے دلائل ہے، اور جو علماء کہتے ہیں کہ پاؤں کو نہ ملانا سنت ہے، وہ پاؤں کو قیاس کرتے ہیں گھٹنوں پر اور رانوں پر، اور عبادات کے باب میں یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ قیاس اس وقت میں ہم کر سکتے ہیں جب دلیل نہ ہو، اور یہاں پہ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں دلیل موجود ہے۔